سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک پراسرار اردو کہانی جس کا نام ہے پہیلی۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مصطفیٰ احمد اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گھنٹوں کی مسافت کے بعد جہاز آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا چاند کی روشنی میں ایک خواب سراب کی مانند دمکتا ہوا آہستہ آہستہ محض ایک نقطہ بن کر غائب ہو گیا۔ نالین، جس نے اپنی کہانی، اپنا نام اور اپنی شناخت کو اس ملک کی سرزمین پر چھوڑ دیا، اب ایک نئی زندگی کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے اپنے ماضی کے سائے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ایک سکون بھری زندگی کی تلاش میں تھی جہاں نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے نہ کوئی تعاقب۔ اس کی زندگی کی نئی صبح اس کے اپنے انتخاب کی روشنی میں چمک رہی تھی، اور اس کی آواز جو کبھی اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی اب ہوا میں گونج رہی تھی، ایک نئی آغاز کی نوید سناتی۔ میں وہ سربستہ راز ہوں جسے کھولنا ہے ناممکن، میری ہر بات میں چھپا ہے ایک عمیق سوال کا زہر، شطرنج کے تختے پر میری چال ہے بے مثال، میں وہ ملکہ ہوں جو دیتی ہے مات، کرتی ہوں دشمنوں کو راکھ، ہوں راز کی کتاب، ہر ورق پہ چھپی ہے داستان پیچ و تاب، سلجھا نہ سکوں خود کو چاہے گزر جائیں صدیاں تمام، میں وہ پہیلی ہوں جس کا نہ کوئی حل نہ کوئی کنج، میری ذات میں ہے بسی ایک ایسی گتھی جو ہے ابدی۔ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے نالین کی داستان۔ اب جو موڑ آئے گا اس کا زندگی میں وہ صرف جانتا ہے خدا۔ مقدر کی لکھی تحریر کا علم صرف اسی کو ہے جو اس کے مستقبل میں رقم ہو چکی ہے۔ نالین کی کہانی کا اختتام گویا ایک نئے سلسلے کا آغاز تھا۔ جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ یکا یک چاند جو پہلے برف کی طرح سفید تھا خون آلود سرخی میں بدل گیا، پھر یک لخت جہاز فضاؤں سے معدوم ہو گیا، گویا ہوا کے آغوش میں تحلیل ہو گیا ہو۔ وقت کا دھارا آگے بڑھ چکا تھا، لیکن رات جیسے کسی ازلی سرگوشی کی صورت پھر لوٹ آئی۔ آسمان پر چاند اپنی مکمل جولانی کے ساتھ موجود تھا، مگر آج وہ عام چاند نہیں تھا، وہ ایک خونی دیو جیسا معلوم ہو رہا تھا، بے پناہ، بڑا، سرخ اور خوفناک۔ فضا میں عجیب وحشت تھی، جیسے ہوا میں کوئی نادیدہ زہر گھل رہا ہو۔ بادلوں کا رنگ بھی سرخی مائل ہو چکا تھا، جیسے خون کے دھوئیں سے لبریز ہوں۔ ایک پراسرار سی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ایسی کہ سانس لینا دشوار لگے۔ ہلکی ہلکی ہوا کسی اندیکھے وجود کی سرگوشی کی مانند کانوں میں سرسراتی ہوئی ماحول کو مزید غیر یقینی بنا رہی تھی۔ زمین خاموش تھی، آسمان خوفناک، اور ہر شے گویا کسی انجان بلا کی آمد کی گواہ تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، جیسے کسی نادیدہ خطرے کا پیش خیمہ ہو۔ یکدم منظر تبدیل ہوا، باہر کے منظر سے ایک ہسپتال کا منظر۔ ہسپتال کے کمرے میں مدھم روشنی چھت سے جھانک رہی تھی۔ بیڈ پر ایک جوان اور حساس چہرے والی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، جس کی شفاف جلد پر پزمردگی کی لکیریں ثبت تھیں۔ اس کی کلائی سے لگی ڈرپ سے قطرہ قطرہ مایا پائپ کے ذریعے اس کے وجود میں جذب ہو رہا تھا، گویا زندگی اسے اپنی آخری توانائی فراہم کر رہی ہو۔ بیڈ کے قریب موجود کرسی پر ایک مرد بیٹھا تھا، خاموش اور گردن جھکائے۔ اس کا چہرہ غم و تسلی کے درمیانی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذالینہ نے گہری سانس لی اور سامنے خلا میں نظریں گاڑ دیں، جیسے کوئی ایسا منظر دیکھ رہی ہو جس کا وجود صرف اس کے ذہن میں ہو۔ وہ دھیمے مگر بوجھل لہجے میں بولی، یونس، ہماری شادی کو 10 برس بیت گئے ہیں اور آج 5ویں بار میری کوکھ خالی رہ گئی ہے۔ یونس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستگی سے اپنی انگلیاں اس کی پیشانی پر رکھ دیں۔ اس کا لمس کسی تسلی کا پیامبر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مدھم اور گہرے لہجے میں کہا، ذالینہ، جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہمیں اس کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے، وہ انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ذالینہ کی پلکیں لرزیں، وہ آہستہ سے یونس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی، پھر سامنے خلا میں نظریں جما کر حلق سے تھوک نگلتے ہوئے اپنے آنسو روک لیے۔ اس کے ہونٹ کانپے اور اس کی آواز گھٹتی ہوئی سنائی دی، یونس، میں تمہیں وہ خوشی کبھی نہیں دے سکوں گی جس کے تم حقدار ہو۔ یونس نے اس کی بات پر اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کر لیں، جیسے دل کے کسی بوجھ کو محسوس کر رہا ہو۔
پھر اس نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تم خود کو قصوروار کیوں سمجھتی ہو؟ تمہارے ہونے سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ذالینہ۔ ذالینہ آنکھوں کی نمی کو نگلتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی، ایک ایسی مسکان جو شکر گزاری اور شکست کی ملی جلی کیفیت لیے ہوئے تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارا ساتھ ہی میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یونس، مجھے کبھی مت چھوڑنا۔ یونس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک یقین بھرے لہجے میں بولا، تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم میری زندگی ہو ذالینہ۔ اس کی بات پر ذالینہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور یوں محسوس ہوا کہ وہ لمحہ جیسے کمروں کی فضاؤں میں معلق ہو گیا ہو، غم اور محبت کی ایک خاموش سرگوشی کے ساتھ۔ 2 دن کے بعد وہ گھر میں تھے، مگر آج یونس کو کام پر جانا پڑا۔ دروازے پر کھڑا وہ ذالینہ سے معذرت کر رہا تھا، ذالینہ، مجھے آفس جانا پڑ رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن تم اپنا خیال رکھنا، میں وقفے وقفے سے فون کرتا رہوں گا۔ ذالینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، پریشان مت ہونا۔ یونس کے جانے کے بعد ذالینہ نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی دروازے سے ٹیک لگا کر گہری سانس بھرنے لگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، گویا ہوا میں کوئی غیر مرئی کشش موجود ہو۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ ذالینہ! وہ چونک گئی، آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر وہی سرگوشی دوبارہ سنائی دی، ذالینہ! اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ فضا میں ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا، اور جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ اس کے سامنے ایک غیر معمولی خوبصورتی کی حامل ننھی بچی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ذالینہ پر جمی ہوئی تھیں اور لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ بچی یکدم ہنستے ہوئے بھاگ نکلی۔ ذالینہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں پکارا، کون ہو تم؟ لیکن وہ بچی جواب دینے کے بجائے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ذالینہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کمرے کے گوشے گوشے میں نظریں دوڑائیں کہ وہ بچی اچانک دوبارہ نمودار ہوئی، جیسے ہوا میں کہیں سے نمودار ہوئی ہو۔ وہ پھر سے ہنستے ہوئے بھاگی۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے احساس کے ساتھ ذالینہ نے اس بچی کا پیچھا کیا۔ وہ بچی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ ذالینہ نے ہچکچاتے ہوئے کمرے کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھتے ہی جیسے اس کے حواس معطل ہو گئے ہوں۔ کمرہ سنسان تھا، روشنی دھندلی سی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ یکا یک ذالینہ کو لگا جیسے کمرے میں حرکت ہوئی ہو۔ اس کی نگاہ الماری کی طرف گئی۔ الماری کے اندر سے کچھ ہلنے جلنے کی آواز آ رہی تھی۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہ الماری کے قریب پہنچی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو یکدم کپڑوں کا انبار ذالینہ پر گر پڑا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن اس کے سامنے وہی بچی الماری سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس بچی کی ہنسی جیسے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ایک بار پھر بھاگ گئی۔ ذالینہ نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اس بار منظر خوفناک ہو گیا۔ کمرے میں اچانک سفید دھوئیں کا ایک بادل نمودار ہوا۔ دھواں کمرے میں پھیل گیا اور ذالینہ کو ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اسے تھپڑ مار کر دیوار سے دے مارا ہو۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، ہوا بوجھل ہو چکی تھی اور کمرے میں جیسے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ذالینہ نے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک پراسرار خوفناک قہقہے نے اس کی تمام قوت چھین لی۔ اچانک اس کے پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک سرد برف جیسی ہوا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذالینہ کے ارد گرد کچھ سائے لرز رہے تھے، لیکن ان کی شکلیں واضح نہیں تھیں۔ ان سروں سے آتی سرگوشیاں اور ہنسی کی آوازیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ اسی لمحے وہ بچی ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب کی بار ہنسی کے بجائے ایک پراسرار سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ذالینہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ذالینہ کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ بچی کے قریب آتے ہی اس کا چہرہ اچانک ایک وحشیانہ مسخ شدہ شکل اختیار کر گیا۔ اس کے دانت نوکیلے اور آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو گئیں۔ ذالینہ کے منہ سے ایک لرزتی ہوئی چیخ نکلی، لیکن آواز ہوا میں گھل کر غائب ہو گئی۔ کمرے میں موجود ہر چیز اپنی جگہ سے ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اچانک وہ بچی ہوا میں تحلیل ہو گئی اور کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ ذالینہ زمین پر بے جان سی پڑی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن دھیمی ہوتی جا رہی تھی اور اب کی بار سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ رات کے مہیب سناٹے میں یونس کھانے کا انتظام خود کر کے لوٹا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ زالینہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے کھانے کے بارے میں فکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ دونوں دارالطعام کی میز پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ چراغ کی مدھم روشنی ان کے چہروں پر چھلک رہی تھی اور ماحول پر ایک پر اسرار سی کیفیت طاری تھی۔ یونس نے کھانے کا نوالہ لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو زالینہ، ہماری زندگی کے سارے موڑ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہم نے یتیم خانے کی دیواروں کے سائے میں ایک دوسرے کو جانا، اور وہیں محبت کی وہ چنگاری روشن ہوئی جس نے ہمیں اس رشتے تک پہنچایا۔ آج دیکھو، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ میری نوکری، ہمارا گھر اور یہ رشتہ سب اللہ کی مرضی کا عکس ہے، اس لیے تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ زالینہ نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، یا شاید وہ کسی ایسی کیفیت میں تھی جہاں حال کی حقیقت اور ماضی کی یادیں دھندلا چکی تھی۔ یونس نے کھانے کے دوران اچانک زالینہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر زالینہ کے ماتھے پر جا ٹھہری، جہاں مدھم روشنی میں کوئی نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ نشان کسی پرانے زخم کا لگتا تھا، لیکن یونس کو یہ بات چونکا گئی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر غور کیا اور کہا، زالینہ، تمہارے ماتھے پر یہ نشان کیسا ہے؟ زالینہ نے بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا۔ کہاں؟ کیسا نشان؟ یونس نے میز کے اوپر جھکتے ہوئے بغور دیکھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نشان غائب ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور الجھن بھرے لہجے میں بولا، شاید میرا وہم تھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے جیسے خود کو قائل کر رہا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ نشان لمحہ بھر کے لیے تھا، اور جیسے ہی یونس نے غور کیا، وہ نشان پر اسرار طور پر معدوم ہو گیا تھا، گویا کسی اندیکھے ہاتھ نے اسے مٹا دیا ہو۔ کمرے میں اتنا اندھیرا گہرا تھا کہ مدھم سائیڈ لیمپ کی روشنی بھی اسے چیرنے میں ناکام معلوم ہوتی تھی۔ ہوا میں عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کائنات نے کسی انہونی کا انتظار شروع کر دیا ہو۔ زالینہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ چمکتی ہوئی بے چین ذہن میں خیالات کے جھکڑ چل رہے تھے، اور دل ایک انجانے خوف کے زیر اثر دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف یونس اپنی بائیں جانب رخ کیے گہری نیند میں تھا، جیسے کسی خواب کی گہرائی میں ڈوبا ہو۔ یکدم لیمپ کی روشنی پھڑ پڑائی اور مدھم ہوتے ہوتے ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی، پھر دوبارہ جلنے لگی، مگر اب کی بار روشنی میں کچھ غیر معمولی تھا۔ یہ روشنی سرخی مائل ہو گئی اور کمرے کی فضا میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ زالینہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرانے لگا۔ اس نے یونس کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی جگہ بے خبر پڑا رہا۔ اسی اثنا میں روشنی مکمل طور پر بجھ گئی اور کمرے میں ایسا اندھیرا چھا گیا جیسے کسی نے رات کی سیاہی کو چاروں طرف لپیٹ دیا ہو۔ یکدم فضا میں ایک پراسرار سرخ دھواں اٹھنے لگا جو آہستہ آہستہ کمرے کو بھرنے لگا۔ دھوئیں کی بو کسی جلتے ہوئے گوشت کی طرح تھی جس نے زالینہ کے سینے کو جکڑ لیا۔ وہ گھبرا کر یونس کو جھنجھوڑنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتی، یونس خود ہی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، مگر یہ اٹھنا عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی حرکات ایسی تھیں جیسے کسی ڈور سے بندھا ہوا پتلا ہو، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے کھینچ کر زندہ کر دیا ہو۔ اس کی گردن ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں کھلی، مگر بالکل خالی تھیں، جیسے ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ ہو۔ زالینہ کے لبوں سے ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی، یونس، مگر وہ اس آواز پر ذرا بھی متوجہ نہ ہوا۔ یونس آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدم کسی مشینی ترتیب سے اٹھ رہے تھے۔ زالینہ اس کے پیچھے لپکی، یونس، کہاں جا رہے ہو؟ مگر اس کی آواز کمرے کی گونج میں تحلیل ہو گئی۔ کمرے کی دیواریں اب لرزنے لگی تھیں اور فانوس اپنی جگہ جھول رہا تھا۔ کمرے کے کونے کونے سے ایسی سرگوشیاں اٹھنے لگیں جیسے کوئی اندیکھے وجود آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔ زالینہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ دروازے کی طرف دوڑی اور دیکھا کہ یونس زینوں کی طرف جا رہا ہے۔ زالینہ نے ایک بار پھر اسے پکارا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب حال کی فضا میں ایک عجیب سی سرخ روشنی تھی جو ہر شے کو ایک خوفناک ہیبت میں بدل رہی تھی۔ جب زالینہ زینے اتر کر نیچے پہنچی تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے دل کو دہلا دیا۔ یونس زمین پر بے سدھ پڑا تھا اور اس کے پیٹ سے خون کا دریا بہہ رہا تھا۔ اس کا خون حال کے سنگ مرمر پر پھیل کر ایک ہولناک منظر پیش کر رہا تھا، مگر اس سب سے زیادہ دہشت ناک وہ سیاہ سایہ تھا جو یونس کے جسم پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کسی بچے کی مانند تھا، مگر اس کے ہاتھ اور دانت درندوں کی طرح تیز تھے۔ وہ یونس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا جو سرخ روشنی میں مزید چمک رہا تھا۔
حال میں ہر طرف خون کی بو تھی جو کسی بھیانک موت کی کہانی سنا رہی تھی۔ زالینا کا دل حلق میں اٹک گیا، اس کے پیروں میں کپ کپاہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں اس منظر سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ سائے نے ایک دم اپنا سر اٹھایا اور زالینا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نارنجی شعلوں کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی شکاری نے اپنے شکار کو قابو کر لیا ہو۔ سائے کے ہاتھ آہستہ آہستہ یونس کے جسم سے ہٹ کر زالینا کی طرف بڑھنے لگے۔ فضا میں ایسی گونجدار چیخ بلند ہوئی جو زالینا کے کانوں کے پردے پھاڑتے ہوئے محسوس ہوئی۔ فانوس زور سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور ہر طرف شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے۔ زالینا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے موت نے خود اپنی موجودگی کا اعلان کر دیا ہو۔ ہر طرف دہشت کا راج تھا اور زالینا کا دل ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، یہ سب حقیقت ہے یا کسی خواب کا بھیانک جال؟ زالینا ساکت کھڑی دہشت زدہ آنکھوں سے اس سائے کو دیکھ رہی تھی جو اب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فضا میں لرزش تھی جیسے زمین اپنی جگہ کانپ رہی ہو اور ہر شے کسی پوشیدہ تباہی کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ سائے کی نارنجی شعلوں جیسی آنکھیں زالینا کو گھور رہی تھیں اور اس کی حرکات میں ایک عجیب وحشت تھی۔ پھر اچانک کسی نے زالینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے میں ہر چیز رک سی گئی، مگر وہ حیرت انگیز طور پر زالینا نے پلٹ کر دیکھنے سے پہلے نہ ڈر محسوس کیا نہ ہی کوئی چونکی، جیسے وہ اس لمس کو پہلے سے پہچانتی ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے یونس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سوالیہ تاثرات تھے۔ ایک پل میں جو منظر تھا وہ بدل چکا تھا، سرخ روشنی غائب ہو گئی، حال کی فضا پرسکون ہو گئی اور فانوس اپنی جگہ روشن ہو کر روشنی بکھیرنے لگا۔ ہر طرف ایک خاموش سکون چھا گیا، جیسے کچھ لمحے قبل کا خوف اور دہشت محض ایک دھوکہ ہو۔ زالینا نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی نظروں میں اب بھی الجھن تھی مگر چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ چھا گئی جیسے وہ کسی گہری کیفیت سے باہر نکل آئی ہو۔ یونس اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یونس کی آواز میں الجھن اور تشویش تھی۔ زالینا نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، یہ میرا گھر نہیں ہے؟ اس کا لہجہ عجیب طور پر پرسکون تھا، جیسے وہ خود کو کسی بے نام حقیقت سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یونس نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، میں نے ایسا کب کہا؟ مطلب میں تو بس پریشان ہو گیا تھا، نیند سے اچانک جاگا اور تم کمرے میں نہیں تھی۔ زالینا نے دوبارہ مسکرا کر کہا، ہاں میرا دل گھبرا رہا تھا تو میں ذرا ٹہلنے چلی آئی۔ یونس کے چہرے پر فکر کی لہر دوڑ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، چلو چلتے ہیں، سوتے ہیں۔ زالینا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور یونس کا ہاتھ تھام لیا۔ یونس نے سکون کا سانس لیا اور نرمی سے اپنے ساتھ لے جانے لگا، مگر زالینا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر سوال یہ تھا کہ زالینا جو ابھی ابھی اس قدر ہولناک تجربے سے گزری تھی، اس نے یہ سب یونس کو کیوں نہ بتایا؟ کیا یہ سب محض ایک وہم تھا یا کوئی ایسی حقیقت جسے چھپانا ضروری تھا؟ آخر ایسا کون سا خوف یا راز تھا جو اسے لبوں پر مہر رکھنے پر مجبور کر رہا تھا؟ رات کے سناٹے میں یونس لان کے وسیع و عریض حصے میں خاموشی سے ٹہل رہا تھا۔ ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، درختوں کے سائے زمین پر دھندلے نقوش چھوڑ رہے تھے اور چاند کی مدھم روشنی ان کے درمیان چھپنے والے رازوں کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ صرف ایک تنہا کھمبے کے نیچے کا علاقہ مدھم روشنی سے منور تھا جو فضا کو پر اسرار بنائے دے رہا تھا۔ یکا یک اس تاریک منظر میں ایک غیر معمولی حرکت نے سکون کو توڑ دیا۔ فضا میں کسی غیر مرئی شے کے ارتعاش کا احساس ہوا اور پھر اچانک سیاہ دھواں ہوا میں تیرتا دکھائی دیا۔ دھواں نہایت ہی خاموشی اور بے ترتیبی کے ساتھ پھیل رہا تھا، جیسے کسی غیر مرئی مخلوق کی سانسیں محیط ہو رہی ہوں۔ یونس اپنی دنیا میں گم اس پر اسرار واقعے سے بے خبر رہا۔ دھواں آہستہ آہستہ جمع ہو کر ایک غیر انسانی مخلوق کی صورت میں ڈھلنے لگا۔ اس کی شکل دیکھ کر خوف اور دہشت کی لہر بدن میں دوڑ جائے۔ چہرہ چمگادڑ کی مانند خوفناک، آنکھیں بھیڑیے جیسی چمکدار اور شکار کی تلاش میں سرگرداں، کان بیل کی مانند لمبے اور نوکدار، ناک ایک بھینس کی طرح موٹی اور عجیب، جبکہ جسم انسانی ساخت کا لیکن شیر جیسے گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا۔ اس کے بازو چمگادڑ کے پروں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور ان کے نیچے مکڑی جیسے پتلے مگر نوکیلے پاؤں نکلے ہوئے تھے۔ وہ کوئی معمولی مخلوق نہیں تھی بلکہ زمین و آسمان کے درمیان کسی گمشدہ حقیقت کی نمائندہ لگتی تھی۔
یہ مخلوق دھاڑتی ہوئی یونس کی جانب لپکی، اس کی آواز میں خوف اور موت کا پیغام تھا، لیکن عین اسی لمحے ایک تیز اور اندھی روشنی نے فضا کو چیر ڈالا۔ روشنی اس مخلوق کے گرد لپٹ گئی اور چیخ و پکار کے ساتھ اسے غائب کر کے کسی اور جگہ لے گئی۔ یونس اس سب سے مکمل طور پر بے خبر رہا، جیسے وہ کسی خواب کے دائرے میں مقید ہو۔ واش روم کی نیم تاریک فضا میں زالینہ کھڑی تھی، جہاں روشنی کی ایک مدھم لکیر کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ یہ روشنی سورج کی تھی، جو نہایت نرمی سے واش روم کی دیواروں پر پڑ رہی تھی، مگر یہ نرمی اس جگہ کے ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ زالینہ نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر دیوار کے ایک کونے میں لٹکا دیا اور اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف لے جا کر جوڑے کی شکل دی۔ اس کی حرکتیں سست مگر بے حد پرسکون تھیں، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اس نے نلکا کھولا اور جیسے ہی پانی کے دھارے نے سنک کو چھوا، ایک عجیب سی سرد لہر واش روم میں پھیل گئی۔ زالینہ نے اپنے ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے، لیکن ابھی وہ چہرہ دھونا شروع ہی کر رہی تھی کہ سنک کے اندر کچھ غیر معمولی حرکت ہونے لگی۔ پانی کی شفافیت یکدم ختم ہو گئی اور سنک کے بیچ سے لال رنگ کا گاڑھا مایا نکلنے لگا۔ یہ خون تھا، مگر عام خون نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انسانی نسیں اور جمنے والے بلڈ کلوٹس بھی سنک کے کناروں پر تیرنے لگے۔ زالینہ کے لیے یہ منظر غیر متوقع تھا، مگر اس کے چہرے پر خوف کی کوئی رمق نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ مزید قریب ہوئی، ایک جمے ہوئے خون کا لوتھڑا سنک سے باہر نکلا اور ایک مکروع جال کی صورت میں اس کے چہرے پر چپک گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور اپنے چہرے کو اس عجیب و غریب جال سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ جب اس نے اپنی تمام تر طاقت سے جال کو کھینچ کر دور پھینکا تو سنک کے اندر سے خون کا بہاؤ نیچے فرش پر گرنے لگا۔ خون کی بدبو اتنی شدید تھی کہ فضا میں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اچانک ایک کونے سے ایک ننھا وجود نمودار ہوا۔ یہ ایک بچہ تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر دل دہل جائے۔ اس کا چہرہ جھلسا ہوا، آنکھیں اپنی جگہ سے باہر لٹک رہی تھیں اور جسم پر گوشت کے زخم کھلے ہوئے تھے۔ اس کے سینے سے پھٹے ہوئے پھیپھڑے اور دل باہر لٹک رہے تھے اور وہ برہنہ تھا۔ اس کی آواز جو امی امی کے الفاظ دہرا رہی تھی نہایت دردناک اور گہری تھی۔ زالینہ نے اسے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ بھی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ بچہ اس کے قریب آیا، دوسری طرف سے ایک اور وجود نمودار ہوا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ 5 بچے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ان کی حالت زار ان سب کو ایک دوسرے سے زیادہ خوفناک بناتی تھی۔ یہ وہی تعداد تھی جتنے زالینہ کے مس کیریجز ہو چکے تھے۔ وہ سب بیک وقت امی امی کہتے ہوئے زالینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زالینہ نے ان کی طرف نظریں جمائیں اور سرد لہجے میں بولی، میں تم سب سے نہیں ڈرتی۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اچانک اپنی جگہ پر رک گئے اور ایک دوسرے کے گرد لپٹنے لگے۔ ان کے جسم ایک لمبی رسی کی شکل میں تبدیل ہو گئے، جو خود کو ایک عجیب و غریب عورت کی صورت میں ڈھالنے لگی۔ یہ عورت نہایت ہیبت ناک تھی۔ اس کا چہرہ ایک مسخ شدہ لاش کی مانند تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے اور دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں کھوپڑی کے اندر دھنس چکی تھیں اور اس کے بال الجھے ہوئے اور گندے تھے۔ اس کے ہاتھ شتر مرغ کے پنجوں کی مانند لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کے جسم سے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ اس عورت نے زالینہ کے بالوں کو زور سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ سنک کے اندر دھکیل دیا۔ سنک سے خون کا سیلاب ابلنے لگا، جو زالینہ کے منہ میں زبردستی بھرنے لگا۔ وہ عورت زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کی آواز ایک گہرے گڑے کی مانند تھی جو اندر تک خوف پیدا کر دے۔ زالینہ نے اپنی سانس روک لی اور اپنی تمام تر طاقت سے اس عورت کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن عورت کی گرفت ناقابل یقین حد تک مضبوط تھی۔ اچانک واش روم کے دروازے پر سے دستک ہوئی۔ لمحے بھر میں سب کچھ رک گیا، خون غائب ہو گیا، سنک خالی تھا اور وہ پراسرار عورت بھی غائب ہو چکی تھی۔ دروازے کے باہر یونس کی آواز گونجی، زالینہ کتنی دیر ہے؟ زالینہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس کو بحال کیا، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا جو اب مکمل طور پر نارمل تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، آ رہی ہوں یونس۔ پھر وہ دوبارہ سنک کے قریب گئی اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اپنا چہرہ دھونا شروع کر دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب حقیقت تھی اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ شاید وہ خود بھی اپنی حقیقت سے زیادہ خوفناک تھی۔ زالینہ نے خاموشی سے چاول کے دانے پلیٹ میں الٹ پلٹ کیے، گویا کسی گہرے خیال میں گم تھی۔ یونس نے ایک نوالا توڑتے ہوئے بے ساختہ کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کہیں گھومنے چلیں۔
زالینہ نے بے رغبتی سے جواب دیا، میرا کہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ واقعی؟ یونس نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، تشویش آمیز لہجے میں پوچھا، سب ٹھیک تو ہے؟ زالینہ نے بے پرواہی سے شانے اچکائے، گویا کسی گہرے اضطراب کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ عقب سے سورج کی نرم زرد روشنی کانچ کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جو کمرے میں پھیلے سناٹے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ زالینہ نے گہری سانس لیتے ہوئے میز پر رکھا جگ اٹھایا اور پودینے کا ٹھنڈا جوس گلاس میں انڈیلا۔ وہ گلاس یونس کی طرف بڑھانے کے لیے اس کی جانب رخ کیا ہی تھا کہ اچانک منظر بدل گیا۔ ایک غیر انسانی ہیبت ناک مخلوق یونس کے عقب سے نمودار ہوئی۔ اس کی صورت سیاہ اور بدنما تھی، نارنجی آگ جیسی آنکھوں میں خون خار چمک اور دانتوں کی لمبی قطار سے گہرا سرخ خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے وجود سے ایک ناقابل بیان دہشت چھلک رہی تھی۔ زالینہ کا دل گویا لمحہ بھر کو رک گیا، لیکن خوف کے بجائے اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس مخلوق سے آشنا ہو یا جیسے اسے اس کی موجودگی کا پہلے ہی ادراک ہو۔ یونس بے خبر تھا، کھڑکی سے باہر منظر دیکھتے ہوئے چاول کا نوالا کھانے میں مصروف تھا۔ زالینہ نے بے حرکت گلاس تھامے اس جن کو دیکھا جو اپنے نوکیلے دانتوں سے ایک مردہ سکوت کے ساتھ یونس کی جانب جھک رہا تھا۔ جن کی موجودگی کمرے کے سکوت کو کسی آسیب زدہ خاموشی میں بدل رہی تھی۔ یونس نے اچانک زالینہ کی طرف دیکھا اور چونک کر بولا، کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زالینہ نے نظریں جھکا کر گلاس میز پر رکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، شاید روشنی سے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا تھا، تم جوس پی لو۔ یونس نے سنجیدگی سے کہا، شاید ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ ارے نہیں، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے، بس روشنی کا دھوکہ ہوگا، زالینہ نے ہنس کر جواب دیا۔ جیسے ہی یونس کی توجہ زالینہ کی طرف مبذول ہوئی، وہ جن اچانک ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا، مگر زالینہ کے وجود کی کپ کپاہٹ اور اس کے چہرے کی پھیکی مسکراہٹ یہ راز ظاہر کر رہی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی، لیکن اس خاموشی میں ایک خفیف سی لرزش باقی تھی، جیسے کسی نامعلوم بلا کا سایہ ابھی تک وہاں موجود ہو۔ زالینہ نے برتن اٹھائے اور آہستہ قدموں سے کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ دہلیز پر پہنچی، اس کے قدم جم گئے۔ کچن کے اندر کا منظر اس کی سانسوں کو جکڑنے لگا۔ سامنے چولہے کے قریب ایک وجود کھڑا تھا، اس کا اپنا ہی عکس، مگر اس کی آنکھوں میں پر اسرار بے خودی اور چہرے پر عجیب سا خمار تھا۔ چولہے پر رکھی دیگچی سے ابلتا ہوا پانی چھلک رہا تھا، بھاپ کچن کی فضا کو گدلا کر رہی تھی۔ دیگچے کے قریب زمین پر ایک ننھا سا بچہ بیٹھا تھا، شاید 2 سال کا، جو کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھا، مگر اس کے وجود میں کچھ غیر فطری تھا، جیسے وہ یہاں کا نہ ہو۔ زالینہ کا عکس جو کہ چھلاوا تھا، منمناتے ہوئے کوئی پرانا گانا گنگنا رہا تھا، جیسے یہ منظر کسی پراسرار کہانی کا حصہ ہو۔ چھلاوے نے دیگچی کو اٹھایا اور اچانک بغیر کسی توقف کے ابلتا ہوا پانی بچے پر انڈیل دیا۔ لمحے بھر میں بچے کی چیخ کچن کی دیواروں سے ٹکرائی اور گونج بن کر زالینہ کے کانوں میں اتر گئی۔ بچے کا جسم تڑپنے لگا، فرش پر اس کے جلے ہوئے گوشت کی بو پھیل گئی۔ زالینہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو بچہ فرش پر پیر رگڑتے رگڑتے پگھلنے لگا۔ اس کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو رہا تھا۔ فرش پر خون کی سرخ ندی بہنے لگی، جس میں اس کے اعضاء تیر رہے تھے۔ دل، جگر، پھیپھڑے سب فرش پر بکھر چکے تھے اور اس خون کے تالاب میں ایک دماغ تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر زالینہ کے حواس پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، مگر اس کا عکس یعنی چھلاوا مسکراتے ہوئے اپنی مسخ شدہ شکل میں بدلنے لگا۔ چھلاوے کا چہرہ لمحہ با لمحہ بگڑ رہا تھا، آنکھیں گہرے گڑے بن گئیں، دانت نوکیلے اور خون آلود ہو گئے، اور اس کے منہ سے عجیب سی خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور زالینہ پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹا ہی تھا کہ عقب سے یونس کی آواز گونجی، زالینہ! ایک پل میں سب کچھ غائب ہو گیا، وہ خون، وہ بچہ، وہ چھلاوا، سب کچھ معمول پر آ گیا۔ کچن کی فضا دوبارہ نارمل ہو گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زالینہ نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے اپنا رخ موڑا۔ یونس اندر آیا اور بے دھیانی سے بولا، زالینہ، میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ زالینہ نے اثبات میں سر ہلایا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ حافظ۔ کچن کی خاموشی میں ابھی بھی وہ لمحاتی دہشت کی باز گشت باقی تھی، مگر زالینہ کے اسپاٹ چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار خاموشی چھپی تھی، جو شاید کسی گہرے راز کا حصہ تھی۔
زالینہ برتن دھو کر کمرے میں داخل ہوئی، جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے دیوار کے ساتھ یونس کی پشت چپکی ہوئی تھی، اس کا جسم دیوار سے جڑا ہوا تھا، گردن جھکی ہوئی اور سانس بے ترتیب۔ لیکن اس منظر نے زالینہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ یونس کے پیٹ سے آنتیں باہر کو لٹک رہی تھیں اور اس کے پھیپھڑے چاک ہو کر دیوار کے ساتھ چپک چکے تھے۔ دیوار پر خون کے ہاتھوں کے نشانات نقش ہو چکے تھے، جیسے کسی خونی سانحے کی گواہی دے رہی ہوں۔ یونس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا وجود بے جان لگ رہا تھا۔ زالینہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، خوف نے اسے جکڑ لیا تھا، لیکن کچھ پل کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آہستہ آہستہ یونس کی طرف بڑھی۔